ارے بھی نیکسٹ کوشچن ہے، کیا قرآن شریف یا صحیح بخاری شریف کو ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے؟ پلیز وضاحت فرما دیں۔ وضاحت یہ کہ کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ ہاں وہ سورہ الاعراف کے اندر ہے نا کہ جب جس کا گیئر الٹا لگا ہوتا ہے نا وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں، اسے وہ ہدایت کا راستہ سمجھتے ہیں، ہدایت کے راستے کو گمراہی کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ان معنوں میں گمراہ ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث پڑھ کے اگر گمراہ ہونا ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کافر کو قرآن گفٹ دیں اور اسے کہیں قرآن یہ لو پڑھو اور گمراہ ہو جاؤ، وہ کیا کہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مرزا جونیئر جہلمی وہ کہتا ہے جی یہ دیکھو یہ بابے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے انسان بہک جاتا ہے، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اور اس کے اوپر وہ بڑی پھپتیاں کستا ہے اور کھی 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 کھی، وہ آپ نے سنا ہوگا۔ اس کی وہ پرانی عادت ہے، وہ اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر وہ ٹھٹھا کرتا ہے، اور اس کے جو حواری ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ٹھٹھا کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے ٹھٹھا کیا ہوا ہے۔ اچھا مجھے ایک بات ان لوگوں سے پوچھنی ہے، اگر مرزا جونیئر اس کا جواب دے یا مرزا جونیئر کا کوئی حواری اس کا جواب دے، اگر قرآن خود ہی سمجھ میں آتا ہے تو یہ چار بندے وہ اپنے کمرے میں بٹھا کے ان کو کیوں وہ قرآن سمجھاتا ہے؟ قرآن سمجھانے کے نام کے اوپر یہ جو کلاسیں لے رہے قرآن کلاس، یہ کیوں لے رہے؟ قرآن اگر خود ہی سمجھ میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے 9 سال کے اندر قرآن سمجھایا ہے، قرآن کی تفسیر کی ہے، وہ پھر کیوں یہ کام کرتا ہے؟ یہ منافقت نہیں ہے، یہ دوغلا پالیسی نہیں ہے، اصل میں روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ سارا یہ ڈرامہ رچایا ہوا ہے یوٹیوب، روزی روٹی، یہ صرف روزی روٹی کو تکا دیا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسلام دشمنی کا وہ جناب یہ اس نے اڈا کھولا ہوا ہے، یہ قادیانیوں کا پلہ ہے، یہ ایتھیس کا پلہ ہے، دہریوں کا پلہ ہے، ان کا لے پالک ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بابا جس کو یہ کہتا ہے بابا، علماء وقت ہے، علماء وقت ہی تو ہیں، یہ وارثان انبیاء ہیں۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، جن کو یہ بابا کہتا ہے۔ بابا یہ بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا خدا کوئی اور۔ بابوں کو تو اس نے بنا دیا مشرک، یا تو بابے مشرک ہیں یا یہ مشرک ہے، دو میں سے ایک مشرک ضرور ہے، کیونکہ وہ خدا جب الگ ہو گیا تو یقینی سی بات ہے شرک لازم آیا۔ مرزا جونیئر کے جو حواری ہیں ان چیزوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ علل اعلان کہہ رہے ہیں بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا خدا کوئی اور۔ یہ نعرہ قرآن میں کہاں پہ لکھا ہے، حدیث میں کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ 1400 سال میں کبھی یہ نعرہ کسی نے لگایا ہو؟ نہیں لگایا۔ یہ نعرہ لگایا تھا مرزا قادیانی نے لگایا تھا، مرزا سینئر نے لگایا ہے سب سے پہلے۔ اس نے کہا یہ بابوں کا مذہب کوئی اور ہے، بابوں کا خدا کوئی اور ہے، یہ کتابوں کا خدا، میری کتابیں پڑھو، یہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں خدا کون سا ہے۔ وہ پھر بتاتا ہے اپنے خدا کا تعارف بھی کرواتا ہے، اپنی کتابوں کے اندر کرواتا ہے۔ یہ اصل میں نعرہ مرزا قادیانی کا لگایا ہوا ہے۔ مرزا جونیئر کے حواری ان چیزوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ان کی آنکھیں کیوں نہیں کھولتی؟ آپ بتائیے ہمیں کون سا اس کے ساتھ بغض اور عناد ہے؟ ہمیں کیا یہ روٹیاں دیتا ہے کھانے کو، یا یہ ہے کہ جناب ہمیں اس چیز کے کوئی پیسے ملتے ہوں؟ ہم تو سمجھا رہے ہیں، خدا کے لیے آنکھیں کھولیں۔ قرآن اگر سمجھ میں آتا ہے تو پھر یہ بند کر دے نا اپنی دکان، لوگوں کو پرنٹ وہ کروا کے قرآن، تو وہ پرنٹ کروا کے لوگوں کو تقسیم کرے، گھروں میں بیٹھ کے خود ہی پڑھ لیا کرو، یہ نہ لگائے یہ قرآن کلاسیں۔ کیوں لگا رہا ہے؟ یہ بہت بڑا منافق انسان ہے، بہت بڑا۔ علماء کے سامنے یہ آتا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے علماء کے سامنے آیا تو ساری گیم بچ جانی ہے، کام خراب ہو جانا ہے۔ علماء تو جانتے ہوتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہوتے ہیں، علماء ہی تو سب کچھ ہیں، اور کیا ہے؟ دو ہی لوگ ہوتے ہیں عوام کے اندر، ایک علم والے ہوتے ہیں، ایک علم کے بغیر ہوتے ہیں۔ علم والوں کو علماء کہا جاتا ہے،
جن کے سینوں کے اندر قرآن اور حدیث ہوتا ہے وہ وارثان علم انبیاء ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر جا بجا علم اور علماء کے فضائل لکھے گئے ہیں۔ مرزا قادیانی نے بھی علماء سے دور کیا، علماء کا بغض اور عناد لوگوں کے سینوں کے اندر بھر دیا۔ اس کو پتا تھا کہ میری رکاوٹ سب سے بڑے یہ علماء اور یہ مولوی ہیں، کیوں نہ عوام کو مولویوں کے، علماء کے ان بابوں کے مخالف کر دو کسی طریقے سے، تاکہ عوام مولوی عالم بابے کے قریب جائے گی نہیں، تو میرا رستہ آسان ہوگا، پھر میں جو چاہے کروں گا۔ اسی پالیسی کے اوپر مرزا جونیئر چل رہا ہے، کیونکہ وہ انہی کا ہی اللہ کار ہے، ان لوگوں کا اللہ کار ہے۔ خدا کے لیے آنکھیں کھولیں، علم کی عزت کیجیے، عالم کی عزت کیجیے، بابے کی عزت کیجیے۔ یہی لوگ ہیں سب کچھ۔ اللہ پاک ہمارے علماء کی خیر فرمائے۔ اللہ پاک نے علماء کو عزتیں دی ہوئی ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء۔ اس نے کتنا بھونکا ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، علم اور علماء کے بارے اور بابوں کے بارے۔ کسی کی عزت پہ کوئی فرق آیا؟ کوئی فرق نہیں آیا۔ سارے معاملات ویسے چل رہے ہیں، کیونکہ ان کی عزتیں اصل میں نبی کی عزت ہے، اور جو نبی کی عزت ہے وہ اللہ کی عزت ہے۔ اللہ نے تم اپنے محبوب کی عزت کے بارے میں فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے محبوب، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دی۔ بھونکنے والے بھونک رہے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں تھی اس کتنا بھونکتے ہیں۔ میرے سرکار کی عزت پہ کوئی فرق آیا؟ رتی برابر نہیں آیا۔ دن بدن عاشقان رسول بڑھ رہے ہیں، عشق اپنی گرمی دکھا رہا ہے، وہ اور بڑھ رہا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے نہیں دیکھا کتنا بڑا عاشق رسول، اور تحریک لبیک کے تحت وہ ایک انقلاب بپا ہو گیا۔ عاشقان رسول آپ کو اب دنیا کے کونے کونے میں ملتے ہیں۔ اب تو یہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ میرے اللہ نے وعدہ کر لیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے محبوب، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ میرے محبوب کا چرچا ہوتا ہی رہنا ہے، یہ ذکر بڑھتا ہی رہنا ہے۔ اور میرے محبوب کے لیے یہ بھی وعدہ ہے کہ تیرے لیے تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ ہاں، یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے۔ بھونکنے والے بھونکتے ہیں، بھونکنے والوں کو کوئی منع تھوڑی ہے، ان کی اپنی زبان ہے، وہ جو مرضی بولیں۔ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ قصہ چلتا آ رہا ہے۔ یہ شیطان اور رحمان کی یہ جنگ لگی ہوئی ہے، اور یہ قیامت تک لگی رہنی ہے۔ اور اسلام کے لبادے کے اندر جو دشمنان اسلام ہوتے ہیں، یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کو جو نقصان پہنچاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے مرزا سینئر تھا اور مرزا جونیئر ہے۔ بہت نقصان یہ پہنچایا ان لوگوں نے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے، کیونکہ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ محاذ کھولا ہے، تو سوشل میڈیا کے اوپر ہم بھی انشاءاللہ پھر یہ جنگ لڑیں گے، علمی جنگ لڑیں گے، ان کو مکالمات کی دعوت دیتے رہیں گے، چیلنج کرتے رہیں گے۔ علماء کے سامنے آ کے بات کرو، مجھ سے بات نہیں کرنی، ہم ٹھہرے جاہل یا جو بھی کہہ لو، تم نے جو کہنا ہے کہہ لو، مجھ سے بات نہیں کرنی، نہ کرو، کوئی اور عالم ڈھونڈ لو، لیکن علماء کے سامنے بات تو کرو۔ تم اتنی بڑی باتیں جو کر رہے ہو، کہاں سے تم نے یہ سنی، کہاں سے پڑھی، ہمیں بھی تو بتاؤ۔ میرے آقا نے تو فرما دیا تھا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے، ایسی ایسی باتیں کریں گے جو تمہارے باپ دادوں نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی۔ لوگ ان سے فتوے پوچھیں گے، یہ فتوے دیں گے بھی، تفسیریں بیان کریں گے، قرآن کی من مانی تفسیریں، حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، مفہوم کچھ اور بیان کر دو، قرآن کی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، مفہوم کچھ اور بیان کر دو، یہ والے معاملے۔ بہرحال یہی ایک پیغام تھا کہ اگر قرآن خود سمجھ میں آ جاتا ہے
وہ تو کہتا ہے یدل بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا. قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس کو پڑھ کے کئی بہکے، اس کو پڑھ کے کئی سدھرے، اور ایسے قیامت تک چلنا ہے. اس کو پڑھ کے کئی بہکیں گے، کئی سدھریں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے. یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یہ کوئی بابا نہیں کہہ رہا. تم کہہ رہے ہو نہیں قرآن پڑھنے سے سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے. قرآن پڑھ کے سب کچھ سمجھ میں آ جاتا، پھر حدیث کی کیا ضرورت تھی؟ اگر حدیث کو پڑھنے سے ہی سب کچھ سمجھ آ جاتا، قرآن حدیث کو ڈائریکٹ پڑھنے سے کچھ سمجھ آ جاتا، تو پھر وہ علماء کی کیا ضرورت تھی جن کی فضائل پر پوری قرآن اور حدیث بھرے پڑے ہیں؟ یہ ضرورت تھی. تو اسی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان فرمائے. بہت کچھ ہے کہنے کو، بولنے کو، لیکن سامنے کوئی علم والا آئے تو پھر اس سے پھر مکالمہ کرے، مباحثہ کرے، کوئی ڈیبیٹ بندہ کرے، مناظرہ کرے، کوئی بات پھر سمجھ آتی ہے. سامنے جب بلاتے ہیں تو وہ جہلائی آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے جاہل لوگ ہی آ رہے، کوئی ایک بھی پڑھا لکھا سامنے نہیں آتا. کیا کیا جائے؟ الامان والحفیظ. اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. بہرحال ان لوگوں سے جان چھڑائیے، علم کے قریب رہیے، علماء کے قریب رہیے. بس یہی میری ریکویسٹ ہے. جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.